السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں یہ چیپٹر ہے سود کی حرمت۔ پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ سود ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ کھانے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ گناہ کیا، یعنی ایک لقمے کا اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ پھر سود جو ہے آج ہمارا پوری دنیا کے اندر سود بہت زیادہ اس کا رواج ہے، چونکہ ہم مسلمانوں کے ہاں تو سود چونکہ حرام ہے، اس لیے مسلمانوں کے ہاں یہ سود بہت بری چیز ہے۔ تو اس لیے سود کو جو ہے اس کے بارے میں یعنی سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر بھی سود ہی کے بارے میں ہے، سود کی حرمت کے بارے میں ہے۔ پہلے آپ سمجھیے اہم مختصر مشقی سوالات۔ میں اکثر بیشتر یہ بتاتا ہوں کہ یہ سوالات وہ ہیں جو پہلے بھی پیپر میں آ چکے ہیں، اور یہ چیپٹر بھی بہت اہم ہے، اس لیے آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان سوالوں کو آپ نے بہت زیادہ اچھی طریقے سے دیکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے سود کے 4 معاشرتی نقصانات لکھیں۔ نمبر 1 ہے معاشرے میں غربت بڑھتی ہے۔ نمبر 2 لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 مقروض اپنا قرض اتارنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ نقصانات ہوتے ہیں اس کے سود کے، جو آدمی سود لیتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ اسی طرح کے سوال نمبر 2 ہے سود کے دنیاوی اور اخروی نقصانات اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے اس سوال کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ دنیاوی سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کوئی بھی آدمی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سود پہ ہی چلتا رہتا ہے، اور سود پہ چلنا یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اس لیے آگے ہے سود کی وجہ سے کاروبار سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں، جس سے بے روزگاری بڑھتی ہے۔ اخروی نقصانات کیا ہیں اس کے؟ سود خور کو آخرت میں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ اس لیے سود ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے سود کھانے والوں کا آخرت میں اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگے نمبر 2 ہے سود خور کو آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے سود کھانے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اگے سوال نمبر 3 ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت کے احکام بیان کریں۔ یہ سوال بھی بہت اہم سوال ہے، اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے 3 کا جواب ہے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا۔ ترجمہ ہے اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پر لعنت فرمائی ہے کہ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے دیکھیے درست جواب کا انتخاب کریں۔ سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا، یہ جواب صحیح ہے۔ آگے اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے سود کو، یہ سب جواب صحیح ہے۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں محنت کو، یہ جواب صحیح ہے۔ تو پیارے بچوں یہ معروضی ہے، اور بھی معروضیاں ہوں گی، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ آگے ہے حدیث کے مطابق قرض حسنہ دینے والا کا اجر ہوگا 18 گنا، یہ جواب صحیح ہے۔ تو یہ معروضیاں ہیں 4، آپ نے اس کو سمجھ گئے ہوں گے، آپ ان کو اچھی طرح یاد کرنا۔ اور بھی معروضیاں ہوں گی، اور یہ شارٹ ہیں، ان شارٹوں کو نہیں چھوڑنا، یہ اکثر بیشتر پہلے بھی امتحان میں آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔